فرمایا اور جو کتاب میں نے اپنے رسول پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں تعریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یہ دیکھ لیجیے جی۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ قرآن مجید نے پچھلی کتابوں کی تردید نہیں کی کہ وہ نازل ہی نہیں ہوئی، یعنی تورات زبور کا تو یہاں ذکر نہیں ہے، انجیل دو کتابوں کا خصوصی ذکر ہے، یہ نہیں کہا قرآن نے کہ وہ نازل ہی نہیں یا جن پیغمبروں پر وہ نازل ہوئی تھی وہ پیغمبر ہی نہیں تھے، بلکہ کہا یہ ہے کہ نازل تو ہوئی تھی کچھ دو نمبر قسم کے اس وقت جو یہودیوں کے مولوی تھے وہ پیسے لے کر اپنی مرضی کے مسائل بتا دیتے تھے کیونکہ تعلیم کم تھی، تو بتایا یہ گیا ہے کہ ان میں گویا تغیر و تبدل ہو گیا۔ قرآن نے ان باتوں کی تصدیق کی ہے جو حقیقت پر مبنی تھی، یعنی مثلا قرآن نے ان کتابوں کی ان باتوں کی تصدیق کی ہے جن میں توحید کا ذکر تھا، اللہ کی عبادت کرنے کا ذکر تھا، یہ ذکر تھا کہ معبود صرف اور صرف اللہ، ایک بات ان کتابوں میں۔ دوسری یہ بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانہ میں تشریف لائیں گے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہ وعدہ ہے، میثاق ہے، تو دو باتیں ہو گئیں، تو دونوں باتوں کی قرآن نے تصدیق کی ہے کہ ان کتابوں میں یہ تھا کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی مشکل کشا و حاجت روا و معبود نہیں۔ دوسرا یہ بتایا گیا تھا کہ آخر زمانہ میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور آپ نے ان کی بات کو ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے، ان پر ایمان لانا۔ ان دو باتوں کی تصدیق کی قرآن، جھوٹ نہ بولو، وہ اور آج کے دور میں بھی ایک ہی بات ہے، بددیانتی نہ کرو، یہ بتا دیا، لیکن جو باتیں انہوں نے کاٹ کے اپنی طرف سے کتابوں میں داخل کر دی یا لکھ دی، ان کا جو ہے وہ طریقہ کار غلط ہے، قرآن نے ان کی تائید نہیں کی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مختلف یہ ثقافت جسے ہم کہتے ہیں رسم و رواج، ظاہری اعتبار سے ریت جو صحیح تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنے دیا۔ مثال کے طور پر اس وقت جو حجاج کرام تھے، دور سے آتے تھے، ان کے لیے اس وقت کے بنو ہاشم کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، اس سے تو نہیں روکا گیا۔ خانہ کعبہ کی صفائی کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر خانہ کعبہ کا احترام، ملت ابراہیمی کا احترام، ان چیزوں کو تو نہیں چھیڑا۔ اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے روکا ہے جن سے اسلام میں بھی خلل آتا ہے، انسانیت میں بھی خلل آتا ہے، اور پہلے یعنی ملت ابراہیمی میں بھی وہ چیزیں نہیں تھیں۔ ہاں اسی طرح ہے نا، یہ بہت سارے کم علم لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کس مذہب پر تھے۔ پہلی بات تو یہ آپ غور کیجئے کہ آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مذہب تھا وہ ملت ابراہیمی کہلاتا تھا، تو جو بھی ملت ابراہیمی پر تھا وہ دین حق پر تھا، وہ سچے دین پر تھا۔ یہی باتیں تو سمجھنے کی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی نے 40 سال کی عمر میں دعویٰ کیا نبوت کا اللہ کے حکم سے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اس سے ایک دن پہلے علماء اس بات پر خصوصی توجہ دیں، ایک دن پہلے جو شخص ملت ابراہیمی پر اس دنیا سے چلا گیا
وہ جنتی ہے۔ آپ کے دعوی نبوت کے بعد آپ نے فاران کی چوٹی پر اعلان کیا، جن تک وہ آواز پہنچی، جنہوں نے وہ آواز سنی، جن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہنچی، وہ فوراً ایمان لے آئے تو وہ بھی جنتی۔ اور ایک مسئلہ ہے کہ جن تک آواز نہیں پہنچی، وہ تو جب پہنچے گی پھر وہ لاگو ہوگا قانون، اور اگر آواز نہیں پہنچی اور پھر وہاں آواز کے پہنچنے کا انتظام ہو گیا پھر انہوں نے انکار کیا تب بھی غلط۔ لیکن جیسے جیسے آواز پہنچتی گئی اور اللہ کے نبی کی کلمہ پڑھتے گئے، نبوت کا اقرار کرتے گئے، تو یہ سب جنتی ہیں۔ یہ اصل میں مسلمانوں کو جو اصل باتیں ان سے توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ بھئی اتنی سادہ سی بات ہے، اب اللہ کے نبی اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدین تھے ان کے بارے میں تو یہ بات کی جائے گی تو اختلافات میں اضافہ ہوگا، پھر کہیں گے دیکھو جی مسلمان آپس میں لڑتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں اکثر کہہ دیتے ہیں جی مسلمانوں کا کیا ہے جی، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا شراب حرام ہے۔ اب تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں گے، علم نہیں ہوگا تو اگلی بات وہ کریں گے کہ قرآن مجید میں تو کہیں نہیں لکھا کہ ظہر کی 4 رکعت نماز فرض پڑھیں۔ اب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو مطالعہ رکھتا ہے یا علماء کے ساتھ اس کی نسبت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ تو قرآن میں ہے نا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں کسی کام کے کہنے کا حکم دیں تو وہ کرو، جس سے آپ روک دیں اس سے رک جاؤ، یہ تو ہے نا، تو بات کلیئر ہو گئی۔ دوسری جگہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو تم اپنا اختلاف اللہ رسول کی طرف لے آؤ، یعنی جو اللہ کا حکم ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس کے مطابق چلو۔ اب یہ بات نمبر 2 ہو گئی۔ نمبر 3 ابھی میں نے بتایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ واضح ہو گیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے، یہ لا علم لوگ اس قسم کی باتیں کرتے، میں پھر کہہ دوں آپ مطالعہ کیجیے، آپ محنت کیجیے۔ جو پرانے علماء محققین ہیں انہوں نے، اور جو آج کل کے مفسرین اور محققین ہیں انہوں نے واضح طور پر یہ بات لکھی ہے کہ پہلا کلمہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، پڑھنے کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ پہلے ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ہے، لیکن ماننے کے اعتبار سے محمد الرسول اللہ پہلے ہے، لا الہ الا اللہ بعد میں ہے۔ اس کو ترتیب وجودی بتایا گیا ہے، یعنی کون سی توحید مانو گے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے؟ اللہ تو نہیں ہے نا اس دنیا پر بتانے کے لیے۔ بھئی اللہ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا اور پیغمبروں میں آخری پیغمبر جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں۔ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے یہی تو کہا نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے نبی کی فرمان کے مطابق توحید مانو گے تو توحید ہوگی، ورنہ کوئی توحید نہیں ہے۔ یہ غلط فہمیاں دور کر لیجیے۔
اس کے مطابق پھر صحابہ کرام نے پوری دنیا میں توحید پھیلائی۔ اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ مشکل کشا و حاجت روا ہے۔ یہ ساری باتیں ماننے کے بعد آخر میں آپ کو یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ ہی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اب اس پر ترجمے پر غور کریں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل جس نے بھیجا ہے، رسولہ اپنے پیغمبر کو، رسول کو، بالہدی ہدایت کا مرکز بنا کر، ہدایت دے کر، ہدایت کے ساتھ۔ آگے لفظ والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، جس طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا پیغمبر ساری دنیا میں اللہ نے ان کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، تو ساتھ ہی بتا دیا اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جو میرے نبی پر آخری دین بھیجا ہے، نبی بھی آخری، کتاب بھی آخری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین کا اتمام